اللہ والے کبھی آنا والے نہیں ہوتے اور آنا والے کبھی اللہ والے نہیں ہوتے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ خوشی اس وقت تک خوشی نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ اس میں ایک سے زیادہ افراد شریک نہ ہو، اور درد کو اس وقت تک تکلیف نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ اسے صرف ایک شخص برداشت نہ کرے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ دوسروں پر آئی مصیبت کو سزا اور خود پر آئی کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ حالات و واقعات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے، انسان کے اندر اچھے برے بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھولتی ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لیں آپ خود ایک گرے ہوئے انسان ہیں۔ مال کو حلال طریقے سے کمانا اللہ تعالی کی توفیق کی نشانی ہے۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہوں وہی منزل کی طرف جاتے ہو، ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو، ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہو، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم آؤ تو صحیح سچے دل سے اس کی دہلیز پر، وہ بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گا۔ لوگوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں تھامنے والا ہاتھ، سننے والا کان اور سمجھنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہوتی ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ ہمیشہ خود تو یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے راستہ خود بخود بنتا جائے گا۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں:
ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ مسجدوں میں منافقوں کی حالت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے چڑیوں کی پنجرے میں دروازہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہے۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بیوقوفی کی علامت ہے۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو اسے خود بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ جس شخص نے تمہیں رازدار بنایا ہے اس کا راز افشا نہ کرو۔ جو شخص علم کا مزاج نہیں رکھتا اس کے سامنے علم کی گفتگو کرنا گویا اسے اذیت دینا ہے۔ نصیحت کریں مگر کسی کو شرمندہ نہ کریں۔ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت ملاؤ۔ بخیل شخص عادل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اگر تو 10 برس تک بھی بھوکا رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ نہ موڑ۔ عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے مت ہنسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کرو، اس سے تمہارے روب میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالو۔ 2 انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے ڈرتا ہے تو دونوں سے بچ جاتا۔ اگر وہ جنت کی اتنی ہی خواہش رکھتا جتنی دولت کی تو دونوں کو ہی پا لیتا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔